تو جان لیں توبہ کے 3 درجات ہیں. ایک ہے عوام الناس کی توبہ، دوسرا درجہ ہے خاص کی توبہ، اور تیسرا درجہ ہے اخص الخاص کی توبہ. عوام الناس کی توبہ یہ گناہ سے ثواب کی طرف توبہ ہے، گناہ سے ثواب کی طرف توبہ ہے. خاص کی توبہ یہ ثواب سے ثواب کی طرف توبہ ہے، اور اخص الخاص کی توبہ یہ خود سے خدا کی طرف توبہ ہے. عوام الناس کی توبہ جہنم کی آگ سے ڈر کے توبہ کرنا. اب توبہ کے اسباب دیکھتے جائیں. عوام الناس کی توبہ جہنم کی آگ سے ڈر کے توبہ کرنا. خاص کی توبہ جنت کی طلب میں توبہ کرنا. اور خص الخاص کا حال یہ ہے نہ ان کو جہنم کا خوف ہوتا ہے نہ جنت کی طلب ہوتی ہے. خص الخاص کی توبہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار کے لیے توبہ ہے، خود سے خدا کی طرف توبہ. مقام خص الخاص یہ کہ اس مقام پہ آ کر دوزخ کا خوف نہیں رہتا، جہنم کا ڈر نہیں رہتا، جنت کی طلب نہیں رہتی، بس ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ رب کائنات کی ملاقات نصیب ہو جائے. اب اس مقام کو اگر ہم سمجھتے جائیں تو جس درجہ کی توبہ ہے رب کائنات کی بارگاہ سے اسی درجہ کا انعام ملتا ہے. انسان جس مقام اور جس حال کی توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اسی مقام کا انعام نصیب ہوتا ہے. عوام الناس کی توبہ اگر اس درجہ کی توبہ کریں تو سامعین محترم رب کائنات کی بارگاہ سے انعام یہ ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آقا فرماتے ہیں کہ توبہ سے پہلے بندہ گناہگار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، خطاکار ہوتا ہے. توبہ کرنے سے پہلے زمین سے لے کے آسمان تک بندے کے گناہوں کے انبار ہوتے ہیں. ادھر بندہ توبہ کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سچی توبہ کرنے کی دیر ہے. مالک کائنات توبہ کرنے والے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بندے کو یوں صاف کر دیتا ہے جیسے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اب سامعین تھوڑا سا باریکی میں کیفیت میں ڈوب کر رب کی رحمتوں کا اندازہ تو لگاتے جائیں کہ بندہ ساری زندگی گناہوں میں رہا، اللہ سے دوریوں میں رہا. مرنے سے پہلے اس نے سچی اور سچی توبہ کر لی. ادھر توبہ کرتا گیا، اللہ نے گناہ مٹا دیے. کتنا بڑا کرم ہے مولا کا. پھر خاص کے درجہ کی توبہ کا حال کیا ہے کہ جو مقام خاص پہ آ کے توبہ کرتا ہے اس مقام پہ 2 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام تو یہ کہ رب کائنات گناہ مٹا دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے. اور دوسرا انعام یہ کہ انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ارے تصورات میں ڈوب ڈوب کر اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے چلے جائیں، اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں کہ بندہ گناہگار تھا. پہلی توبہ پر مالک کائنات نے گناہ مٹا دیے. توبہ کا حال بڑا، مقام بڑا، اخلاص بڑا، کیفیت بڑھتی گئی. اللہ کا دوسرا کرم یہ ہوا بندہ کرتا گناہ رہا، مالک کائنات نے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیا.
اور تیسرا مقام، تیسرا مرتبہ خص الخاص کی توبہ۔ اس مقام کی اگر توبہ کی جائے، بندے نے توبہ کی، رب کائنات نے اسی لمحے بندے کو اپنا ولی بنا لیا، بندے کو اپنا ولی بنا لیا۔ آئیے ہم بھی من میں ڈوب کر سراغ زندگی پاتے جائیں اور فیصلہ کرتے جائیں کہ ہم نے کس درجہ کی توبہ کرنی ہے۔ اب کئی میرے دوست اور جوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، کیا ایک توبہ سے اللہ اپنا ولی بنا لیتا؟ بندہ گناہوں میں لت پت رہا تو توبہ اگر نصیب ہو گئی مقام خص الخاص کی تو کیا اللہ کی ولایت مل جاتی ہے؟ ہاں مل جاتی ہے۔ اس پر سامعین محترم اگر اولیاء کرام کے واقعات کو دیکھتے چلے جائیں، درجنوں اللہ کے ولی ایسے ہیں جو ولایت کے امام و بادشاہ تو کہلاتے ہیں، لیکن توبہ سے پہلے کی زندگی کا حال کچھ اور تھا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، حضرت جنید بغدادی کو دیکھیں، حضرت بشر حافی کو دیکھیں، حضرت حبیب اعجمی کو دیکھیں۔ ارے یہ اولیاء کرام کی پوری صف کو دیکھتے جائیں، پہلے کا حال اور ہے، توبہ نصیب ہو گئی تو حال بدلتا چلا گیا۔